محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جدید منہج کی حقیقت کے آج یہ سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد خاص سے کتاب کا آخری سوال اور اس کا جواب میں پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 116 اور اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 116 میں شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ میں سوال کیا جا رہا ہے، وہ ہے طلب علم کو کچھ ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ طلب علم کو کچھ ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ یہ سوال بھی بہت پیارا ہے اس اعتبار سے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے بڑوں سے نصیحت حاصل کرے۔ ہر طالب علم اپنے سے بڑے سے علم حاصل کرے، نصیحت کی جستجو کرے، نصیحت مانگے، کیونکہ نصیحت انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے۔ اس سے کمیاں کوتاہیاں ختم کرنے میں مدد ملتی ہے، اچھائیوں سے آراستہ ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے نصیحت ہر آدمی محتاج ہے نصیحت کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان پر 6 حقوق کا ذکر فرمایا، تو آپ نے فرمایا تھا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب کوئی مسلمان آپ سے نصیحت مانگے تو آپ اسے نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اچھے سے اچھی چیز جو اس کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے آپ اسے بتائیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کرنے والے نے پوچھا، کہا کہ طلب علم کو کچھ ناصحانہ کلمات سے، کچھ باتیں نصیحت۔ تو خیر ہم سب طلبہ ہیں، ہم سب کو یہ نصیحت بھرے کلمات جو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ ہمارے سامنے ہیں، مختصر طور پر ہے، جامع طور پر ہے، اور ناصحانہ کلمات کی جب بات آپ کے سامنے آئی ہے اس سوال میں، تو اپنے ذہن میں آپ یہ بات رکھیں کہ جو کچھ بھی موضوع چلا ہے وہ جدید مناہج سے متعلق ہے، اس لیے سوال جو کیا جا رہا ہے کہ کچھ ناصحانہ کلمات سے نوازیں، یہ ناصحانہ کلمات اصل میں خود کے ساتھ متعلق ہے، مناہج سے ہی مناہج ہی سے تعلق رکھنے والے سوالات سے متعلق ہی ناصحانہ کلمات کا میرے بھائیوں سوال ہے۔ گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ حالات ہیں سلفیت کے مقابلے میں، بہت کچھ انحرافات، بہت کچھ بے اعتدالیاں، بہت کچھ یمین یسار دائیں بائیں، اور اس کے اندر خلط ملط ملاوٹیں، اور اس کے اندر بہت ساری آمیزشیں اور حقیقتیں کچھ، نام کچھ، اس طرح کے جتنے سارے مسائل ہیں، اس تناظر میں آپ طلب علم کو کچھ خاص نصیحتوں سے نوازیں۔ اور نظائر کی نصیحتوں کے تو بے شمار پہلو ہیں، لیکن جو سوال ہے وہ مناہج سے متعلق ہے، جدید مناہج سے متعلق ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اور نصیحت بھرے کلمات سے آپ ہمیں نوازیں طلب علم کو۔ تو سوال یاد رکھیں، طلب علم کو کچھ ناصحانہ کلمات متعلقہ مناہج سے، ہے نا، متعلقہ نصیحتوں سے نوازیں۔ جواب میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم طلبہ کو اس بات پر ابھارنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے امراء اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے، نصیحت کا سوال کیا گیا، تو نصیحت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ جامع حدیث ہے، اس جامع ترین حدیث کا حوالہ دے کر کے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ میں انہی باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، جو دین اسلام کا حاصل ہے، جو دین اسلام کا خلاصہ ہے، دین اسلام کا چربہ اور اس کا نچوڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت صحیح مسلم کے اندر، اس میں انہوں نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، اور یہ سوال، یہ حدیث بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، اور خاص طور پر
علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاربعون النوویہ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے ساتھ، ایسے تو ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم پر مشتمل ہے، لیکن بعض حدیثیں ایک دم خزانہ ہیں، اپنے اندر چند جملوں میں دنیا کی آخرت کی معیشت کی ساری بھلائیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھا فرما دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اور جب نصیحت کی ڈیفینیشن علماء اپنی کتابوں میں کرتے ہیں، شروحات میں نصیحت کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں حیازت الحظ للمنصوح لہ، جس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے پورا کا پورا خیر اٹھا کر کے حوالے کر دینا، یہ ہے۔ اور الدین النصیحہ یہ اتنی جامع تعبیر ہے، ہم لوگ اس وقت چونکہ اس حدیث کی شرح کے حساب سے نہیں گفتگو کریں گے، کیونکہ وہ تو اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے اور بہت جامع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ لیکن صرف یہ بات کہ الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الدین کو بھی الف لام کے ساتھ اور النصیحہ کو بھی الف لام کے ساتھ، ورنہ الدین نصیحہ، دین خیرخواہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحۃ، دین خیرخواہی ہے، خیرخواہی دین ہے، دین خیرخواہی ہے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی نے ایک جامع تعبیر استعمال کی۔ تو دین کی خصوصیت اور ایسے ہی دین کے اندر یا دین خیرخواہی کا نام ہے، خیرخواہی کی خصوصیت، جیسے دین خاص ہے ایسے اس دین کے اندر خیرخواہی خاص ہے۔ تو الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ قلنا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سے لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دین خیرخواہی کا نام ہے، کس کے لیے خیرخواہی؟ بھلائی چاہنے کا نام ہے، کس کے لیے بھلائی چاہے، کس کی بھلائی چاہنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ بھلائی چاہنا، نصیحت، دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے۔ نصیحت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے عمراء اور حکمرانوں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے۔ کیا بچا؟ آپ بتائیے کیا بچا؟ دین خیرخواہی کا نام ہے، یعنی ہر جگہ سراپا بھلائی چاہنے کا نام ہی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھلائی چاہنا، اللہ تعالیٰ کے لیے بھلائی چاہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کر کے انسان اپنی ذات کے لیے بھلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنا، پر ایمان، الوہیت، ربوبیت، اسماء، صفات، افعال، عظمت ہے نا، قدرت، قوت، سارے کمالات، اوصاف، کمالات کے اوصاف، ایسے ہی اعلیٰ درجے کے حسن اور خوبصورتی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام، اس کے تقاضے، ساری کی ساری چیزیں، اور پھر ساری کی ساری جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق توحید میں آتی ہیں۔ ایمان باللہ کے اندر جو کچھ بھی آتا ہے وہ سب للہ کے اندر شامل ہے، للہ کے اندر شامل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح نووی میں المنہاج، جس کو کہتے ہیں المنہاج شرح مسلم ابن الحجاج، مشہور ہے وہ شرح نووی کے نام سے، تو اس کے اندر بہت ہی کم الفاظ میں اور بہت جامع شرح فرمائی ہے انہوں نے ان ساری باتوں کے، للہ ولی کتابی ولی رسولی ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو اب دیکھیے اس کے اندر کیا کہا، کہتے ہیں کہ میں اسی بات پر ابھارنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، مسلمانوں کے عمراء اور عام مسلمانوں کے خیر خواہی کرے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ان سے اس بات کا عہد و پیمان لیا ہے، دونوں باتیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس بات کا
عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا ہے، یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے تمہیں، یہ ذمہ داری تمہیں ادا کرنی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ بڑی ہی عظیم شان، بہت ہی زیادہ بھاری ذمہ داری اور پیغام کا میرے بھائیوں پیغام لیے ہوئے ہے اپنے اندر۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو طلب علم کو جو نصیحت کرنے کی بات چل رہی ہے، تو اس میں میں یہی نصیحت کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کی ایک ایک دلیلوں کی روشنی میں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا کہ میں اسی بات کی میں طلب علم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نیز یہ کہ نصیحت اور خیر خواہی اور وضاحت و بیان میں کتاب و سنت اور امت کے سلف صالحین کی منہج کی پیروی کرے، یہ سب سے بڑا خلاصہ ہے۔ ورنہ اس سے پہلے والی جو باتیں ہیں، یہ دونوں کی دونوں باتیں دنیا میں جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی احزاب ہیں، جتنی بھی ٹولیاں ہیں اسلام سے نسبت رکھنے والی، اسلام سے اپنے آپ کو جوڑنے والی، ساری کی ساری ٹولیاں اس میں اپنے آپ کو حصے دار بنا لیں گی، بلکہ اپنے آپ ہی کو سراپا اس کا اہل قرار دیں گی، آپ کو اور دوسروں کو باہر نکال دیں گی۔ الگ الگ افکار ہیں، الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ سوچ ہے، نظریات ہیں، اس کی بنیاد پر وہ آپ کو اور دیگر لوگوں کو خارج کر دیں گے، آپ کو اس کا نااہل قرار دیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کرتے یا کما حق نہیں کرتے یا آپ کے یہاں یہ خلل ہے۔ یہ مسئلہ سارے لوگوں کے یہاں آتا ہے اور ہمیشہ آتا ہے، لیکن یہ جو نقطہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی کرنا اور خاص طور پر حق بیانی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم اس حق کو کھول کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے تم چھپاؤ گے نہیں، اسے چھپاؤ گے نہیں۔ تو یہ جو بیان کرنا ہے کھول کھول کر کے، اس میں عقل پرستی ہے نا، ہوس، ایسے ہی اتباع ہوا اور ایسے ہی منمانی، کوئی خاص فکر، کوئی خاص نظریہ لے کر کے نہیں، کسی قسم کا ایسا ہدف لے کر کے نہیں جو ہدف انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف امت کی کے ہدف کے خلاف ہو، اس سے ہٹ کر کے ہو، ان کے راستے سے ہٹ کر کے ہو، کسی اور طرف وہ چیز لے کر کے جا رہی ہو جو راستہ اللہ کے کلام، نبی کے فرمان اور صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ ایسے راستے سے نہیں نصیحت کرنی ہے، تو حق بیان کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، لیکن طریقہ، راستہ، منہج اور محجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کا ہوگا، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہوگا۔ اسی لیے بات بار بار آتی ہے کہ جتنے بھی اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل انحراف ہیں، اہل ضلالات ہیں، اہل ہوا ہیں، ہے نا، کم بیش جتنے بھی فرق ہیں، احزاب ہیں، ان سب کے یہاں جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں، الگ الگ سب کے اپنے نظریات، اور کچھ تداخل بھی ہوتا ہے، کچھ نظریات ان کے ان سے ملتے ہیں، کچھ ان کے ان سے ملتے ہیں، یہ سارے کے سارے نظریات کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر، جو حقیقت میں شبہات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر ہی وہ نظریات ہوتے ہیں۔ اور یہ شبہ کیوں بنتا ہے، دلیل کیوں نہیں رہ جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ راہ صحابہ، راہ سلف کے مطابق نہیں رہتا۔ وہ دلیل ہے ضرور، لیکن اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے موقف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنا مفاد ثابت کرنے کے لیے، اپنی رائے اور اپنے نظریوں کو مبرہن کرنے کے لیے، اسی کو ثابت کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے وہ استعمال کر سکتے ہیں ویسے استعمال کر لیتے ہیں، یہی سب شبہات ہیں۔ یہ سارا معاملہ، یہ ساری آلائشیں، گندگیاں ایک ہی اس کا سورس ہے جہاں سے ختم ہو سکتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی نصیحت کرنا ہے، بیان کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے، کھولنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ رافضیت کی راہ اختیار کرنے والوں کے پاس دلیلیں ہیں، خارجیت کی راہ پر چلنے والوں کے پاس دلیلیں، صوفیت کی راہ پر چلنے والوں کے پاس دلیلیں، الہام، کشف، کرامات، خواب، منامات کو دین کا سورس سمجھنے والوں کے پاس دلیلیں ان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، نہ دلیلیں نہیں ہیں
دلیلیں نہیں ہیں، شبہات ہیں. کوئی بھی ایسا بدعتی نہیں ہے دنیا میں جو کسی شبہے کے بغیر اپنی بات کہتا ہو اور اسے دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہو. ہے وہ حقیقت میں شبہ، لیکن اسے دلیل سمجھ کر کے، دلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے. تو ایسے ہی مسئلہ اندھی تقلید کا مسئلہ آپ دیکھیے. اندھی تقلید جو چلی، تقلید عامہ جس کو کہتے ہیں ہم، اندھی تقلید، تقلید شخصی، مختلف تعبیرات ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سب کا حاصل ایک ہے. جمود جس کو کہتے ہیں، تعطل، شخصیت پرستی آتی ہے، ائمہ پرستی آتی ہے، جس کے نتیجے میں اور قرآن و سنت پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی بہت سارے دلائل لوگوں نے جمع کر رکھے ہیں، جبکہ وہ شبہات ہیں. جبکہ وہ کیا ہیں؟ شبہات ہیں. شبہات کی بنیاد پر. اور یہ معاملہ تو امت کے داخل امت بہت زیادہ ریز کیا گیا اس کو. یہی نہیں بلکہ اسے تو ایسا مسئلہ بنا دیا گیا کہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے. اب تو آپ اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے خلاف بات کی، تقلید نہیں ہونی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ تو اجماع کے خلاف جا رہے ہیں. تو من شذ فی النار، جو الگ ہو گیا وہ جہنم میں الگ تھلگ کر دیا جائے گا. ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سب بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس کے پیچھے شبہات ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو دلیل بنا کر کے پیش کیا. آپ دیکھیے، اندازہ لگائیں کہ ایک چیز جو شریعت میں اس کا کہیں دور دور تک تعلق نہیں ہے، شریعت پورے طور پر اتباع کا نام ہے. اللہ کا کلام، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور فہم فقہ سمجھ کے اعتبار سے امت کے اسلاف، یہ ہمارا پورا کا پورا دین اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اس کا تعلق عقیدے سے ہو، ایمان سے ہو، عبادات سے ہو، زندگی کے کسی بھی گوشے سے اس کا تعلق ہو، یہی پورا کا پورا خلاصہ اور اس کا نچوڑ ہے. یہی دین اسلام کا سورس ہے، یہی اس کا سوتا اور اس کا سرچشمہ ہے، مرکز ہے. لیکن اس کے باوجود یہاں تک یہ بات آگے بڑھ گئی کہ دلیلوں سے ہٹا کر کے اتباع کے بجائے شخصیتوں کے پیچھے لگانا اور اس کو دلیلوں سے مبرہن کرنے کی کوشش کرنا، اور یہی نہیں بلکہ اس کو اجماعی مسئلہ قرار دینا. اب سوچیں کہ جرأتوں کی بھی کوئی انتہا ہے، کتنی جرأتیں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کی بھی پیچھے لوگوں نے دلیلیں بنا رکھی، لیکن وہ دلیلیں نہیں ہیں بلکہ وہ شبہات ہیں. وہ شبہات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو کچھ اللہ کی طرف سے اترا اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شخصیتوں کے پیچھے کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ امت کے اسلاف صحابہ کرام کی سیرت دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بات آتی تھی تو ان کی غیرت ایمانی اور جذبہ اتباع سنت بھڑک اٹھتا تھا، اور اگر ان کے بس میں ہو تو نہ جانے وہ کیا سزا دیتے ایسے لوگ. لیکن حالت یہ ہے کہ اس کو دین بنا دیا گیا، اس کو دین بنا دیا گیا. یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمیشہ ہمارے اسلاف ترکیز کرتے رہے ہیں. قرآن و سنت کا حوالہ دنیا کا ہر فرقہ دیتا ہے، لیکن سارا انحراف اسی لیے ہے کہ یہ تیسری جو شرط ہے، جو تیسرا جو سب سے بڑا باؤنڈ کرنے کا راستہ ہے، کا سورس ہے، اسی کی بنیاد پر سارے انحرافات آتے ہیں. قرآن و سنت کے سمجھنے کا راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا. یہی چھوڑنے کی وجہ سے سارے فرقے، سارے انتشار، ساری مشکلات، ساری ہے نا فرقہ بندیاں، ٹولیاں، حزبیت سب پیدا ہوئی ہیں، ورنہ سب ختم ہو جائے. تو اب آپ سوچئے کہ اس طرح سے لوگوں نے سب کو دلیل بنانا شروع کر دیا، جو کچھ بھی پیش کیا اس کی دلیل نکالنا شروع کر دیا. تو یہ ہے سب سے خطرناک مسئلہ. تو کیا کہا؟ کہتے نصیحت و خیر خواہی اور وضاحت و بیان میں کتاب و سنت اور امت کے سلف صالحین کے منہج کی پیروی کریں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں. یہ شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں. یہاں تک یہ بات ہے، یہ ہے مثبت، یہ نصیحت کا مثبت پہلو ہے. یہ آپ کو کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے، آپ کو کھول کھول کر کے حق بیان کرنا ہے، چھپانے سے بچنا ہے، اور جو کچھ بھی تبیین ہے، وضاحت ہے، نصح ہے، خیر خواہی ہے، یہ سب کا سب کیسے ہونا چاہیے؟ امت کے خیر القرون سلف صالحین کی منہج کی پیروی کرتے ہونا چاہیے. منہج کی پیروی کرتے ہوئے ہونا چاہیے، اس سے نکل کر کے نہیں بلکہ اسی کے تابع رہ کر کے ہونا چاہیے. اب اس کے بعد منفیات بتا رہے ہیں. یہاں بھی اسی راستے پر چلا جا رہا ہے. اس راستے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی اپنے کلام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اپنی سنت میں. وہ کیا ہے؟ اتباع کس چیز کی کرنا ہے اس کی رہنمائی، اور کس چیز سے بچنا ہے اس کی بھی رہنمائی. دونوں ضروری.
حق کی اتباع کرو بھی بتانا ضروری ہے اور ناحق سے بچو یہ بھی بتانا ضروری ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کافی تھا نا کہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. دونوں ضروری ہے بتانا. ایسا نہیں ہے کہ مثبت بات بتا دینے سے بقیہ جو کچھ بھی ہے وہ منفی ہے تو اس سے بچیے، خالی مثبت کیجیے. نہیں، یہ دین ہے، قرآن ہے، سنت ہے، صحابہ کرام کی سیرت ہے، سب ڈھلا ہوا ہے ان کی زندگیوں میں کہ مثبت کرنے کا حکم دینا ہے. تو گرچہ مثبت کو بتا دینے، مثبت کا حکم دینے سے یہ بات سمجھ میں سرسری طور پر آ جاتی ہے کہ اس کے سوا سب منفی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جیسے مثبت پر عمل کرنے کا حکم دیا جائے ایسے ہی منفی سے بچنے کا بھی حکم دیا جائے. تو توحید کا اگر توحید کا پیغام سنانا ضروری ہے تو شرک سے بچانے کے لیے اس کا اعلان کرنا، اس کی قباحت اور اس کا ضرر، اس کا نقصان، اس کی شناعت اور گندگی بیان کرنا بھی ضروری ہے، اس کی مذمت کرنا بھی ضروری ہے. قرآن کریم توحید کے حکم سے بھرا ہوا ہے تو رد شرک اور رد مشرکین سے بھرا ہوا ہے، رد شرکاء سے بھی بھرا ہوا ہے. تینوں چیزیں اس کے اندر، شرک کی تردید، شرک کرنے والوں کی تردید، شرکاء جن کو شریک کیا جا رہا ان کی بھی بے بسی، بے کسی، کمزوری، ان کی بے وقعتی اور ان کی ناکارگی کو واضح کیا گیا، سب کھول کھول کر کے بے نقاب کیا گیا. مشرکین مکہ تو کہتے تھے ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ ہمارے باپ دادوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں کیونکہ وہ شرک کرنے والے تھے، اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کو آپ برا بھلا بولتے ہیں، اس کو آپ کرنا چھوڑ دیں. تو خلاصے کلام یہ کہ سب ایسی سیم آپ ہر جگہ لے لیجیے. بدعت کی تردید ہونی چاہیے، اہل بدعت کی تردید ہونی چاہیے. جن چیزوں کو دین میں شامل کر دیا گیا وہ بدعات، ایک عمل بدعت، اس کی مذمت ہونی چاہیے. بدعت کرنے والوں کی مذمت ہونی چاہیے، ایجاد کرنے والے ہوں یا عمل کرنے والے، ان کی مذمت ہونی چاہیے. اور مبتود آبی جس کے ذریعے سے بدعت ایجاد کی گئی، یہ شامل کیا گیا، اس کی برائی ہونی چاہیے. شامل کیا گیا ہے یہ غلط، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ مذمت، ساری چیزیں کھول کر کے بیان ہونی چاہیے. تو یہ ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ ساری چیزیں بہت سارے دلائل سے مبرہن ہے قرآن و سنت کے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اکا دکا بات ہے اور اس میں پیچیدگی ہے اور بہت زیادہ استخراج ہے اور استقصاء ہے اور بہت مشکل سے کوئی مسئلہ نکال کر کے پیش کرنا، ایسی کوئی بات نہیں. ظاہر باہر متضافر کھلا کھلا مسئلہ ہے، ہر طرف اس کے دلائل بھرے پڑے ہوئے ہیں. اچھا، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے اسی طرح، یعنی یہ کیا ہے اسی طرح؟ جو عطف آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی نصیحت کا حصہ ہے. جو نصیحت کر رہے ہیں شیخ، اسی نصیحت کا حصہ. اسی طرح یعنی یہ بھی میری نصیحت کے اندر شامل ہے. آپ کو میں نصیحت جو کر رہا ہوں اس میں یہ بھی شامل ہے. کیا؟ اسی طرح خوارج اور معتزلہ کی منہج سے دور رہے. خوارج اور معتزلہ کے منہج سے دور رہے. خوارج کا منہج کیا ہے؟ بہت آسانی سے، جھٹکے سے دین اسلام سے باہر نکال دینا، دین سے خارج کر دینا. اور پھر وہ جو ساری تفصیلات آپ نے سنا ہے، ولی امر کے خلاف جھنڈا بغاوت کا اٹھانا، عوام الناس کو اکسانا، دونوں کے درمیان، راعی رعیہ کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کرنا، یا ایسے ہی علم سے دور کرنا، اہل علم سے دور کرنا لوگوں کو. اور بجائے اس کے کہ ولی امر سے غلطیاں اگر ہو رہی ہیں تو اصول و ضابطے کے مطابق، سنت اور شریعت کے مطابق کیا حقوق بنتے ہیں اسے بروئے کار لایا جائے، اس پر عمل کیا. اس کے بجائے ان کی برائیاں لا کر کے برسر ممبر اور برسر میدان، اور آج کل تو میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ساری دنیا کے سامنے عام کیا جائے اور ان سے نفرت دلانے کی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین ائمہ اور عمرا تمہارے وہ ہیں من تدعون لهم ويدعون لكم. غالباً الفاظ روایت کے شاید ہو سکتا ہے مجھے میری زبان پر صحیح سے نہ ہو، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہتر ائمہ اور عمرا تمہارے وہ ہیں جو تمہارے لیے دعا کریں اور تم ان کے لیے دعا کرو. وشرار ائمتکم الذین تلعنونہم ویلعنونکم. اور تمہارے بدترین ائمہ وہ ہے جو تم پر لعنت کرتے ہو اور تم ان پر لعنت کرتے ہو. یہ ہے شر اور خیر کا معیار. اور لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جو ائمہ اور
حکمران اور شاہان کی مذمت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان کی عیب جوئی نہ کریں، وہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور جو برائی کرنے والے ہیں، عیب جوئی کرنے والے ہیں، گالیاں دینے والے، لعنت ملامت کرنے والے اور ان کی جان مال کو حلال سمجھنے والے لوگ ہیں، اس کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، وہ سب سے بڑے خیر خواہ ہیں امت کے لیے، اور سب سے بڑے خیر خواہ ہیں عوام کے لیے، خواص کے لیے، اور سب سے زیادہ وہ پیروکار ہیں کتاب و سنت کے اور اس کے دلائل کے۔ یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خوارج کے منہج سے بچنا، اور ایسے ہی معتزلہ کا منہج، معتزلہ جب کہہ دیا جائے تو آپ سمجھ لیجیے کہ عقلانیت کے، عقل پرستی کے، لاجک کے، دانشوری کے جتنے راستے ہیں دین کو ماننے کے لیے اور دین میں جن چیزوں سے بچنا ہے اس کے لیے عقل کا استعمال کرنے کے جتنے بھی میرے بھائیو راستے چل رہے ہیں، سب کے سب اس اعتدال کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ عقل پرستی کی بنیاد پر حکم الہی کو ٹھکرانا، حکم رسول کو ٹھکرانا، فہم سلف کو ٹھکرا دینا، ہے کہ نہیں؟ اب عقل پرستی کی بنیاد پر معجزات کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، خواہ بخاری کے اندر کیوں نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ایک طرف عصمت کی بات کرنا، دوسری طرف اپنی عقل کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا انکار کر دینا، ان کی عظمتوں کا انکار کر دینا، ان کے لیے بہت ساری آیات بینات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں، ان کا انکار کر دینا، یہ سب عقل کے نتیجے میں، عقل پرستی کے نتیجے میں۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں، احادیث میں کیڑے نکالنا، ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرنا، منمانی اس کا حدیثوں کے منمانی تفسیر کر لینا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کی برائیاں کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی جو بشری تقاضے کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جو ان کی نیکیوں کے سمندر میں نہ جانے کہاں کھوئی ہوئی ہیں، غائب ہیں، ان کو ہے نا نکال کر کے باہر لانے کی کوشش کرنا، گندے الفاظ، بازاری قسم کے الفاظ نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کرنا، سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب اپنی عقل پرستی، دانشوری ہے جو ایک لفظ اعتزال کے اندر شامل ہے، جدید اعتزال ہو یا قدیم اعتزال ہو۔ اور یہ جتنے نام آپ نے پورے جدید مناہج کے سلسلے میں آپ نے پڑھے ہیں، سنے ہیں، یہ سارے کے سارے پوری خارجیت، ماضی والی خارجیت اور جدید خارجیت اور اس کے جو علم بردار ہیں اس نام سے نہیں ہیں لیکن اس مشن پر ہیں، یہ سارے کے سارے نام، جتنے بھی نام آپ نے سنے ہیں، حسن بننا ہو، سید قطب ہو، محمد قطب ہو، اور محمد سرور نائب زین العابدین ہو، مولانا مودودی ہو، یا اور جو بھی ان کے راستے پر چلنے والے آج کل کے لوگ ہیں، قرضاوی ہے، یا آج کل جو سعودی عرب کے اندر اور دیگر خلیج کے ممالک میں یا گلف وغیرہ کے باہر، گلفی کے لوگ ہیں، باہر رہتے ہیں، مثال کے طور پر یورپ وغیرہ میں، یہ سارے کے سارے لوگ ہے نا اس کے اندر، یہ اس وقت ان کے خاص مطلب علم بردار ہیں، زبان سے، قلم سے، میڈیا سے، مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر کے خارجیت کو، اعتزال کو بڑھاوا دینے کا کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس مثال کے طور پر سلمان بن فہلت عودہ ہو، یا مثال کے طور پر سفر الحوالی ہو، یا عائز قرنی ہو، یا سلیمان بن ناصر العلوان، اور بھی جتنے لوگ ہیں یہ نا، اور ادھر مصر وغیرہ کے اندر وہ کیا نام ہے، کچھ نام ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے لوگ کیا ہیں؟ یہ اسی راہ کے راہی ہیں۔ تو اعتزال، خوارج کے منہج کیا کہا؟ اسی طرح خوارج اور معتزلہ کے منہج سے دور رہیں۔ دیکھیے، جو نصیحت اور بیان کے اسلوب میں مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت، ان کی ہرزہ سرائی، بے عزتی، شدت و جارحیت اور نفرت انگیزی کا رویہ اپناتے ہیں، تو نصیحت کے نام پر ہی یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس سارے خارجی؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کوئی دین اور امت کے لیے خیر خواہ نہیں ہوگا، یہ حکمران دیکھو یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ صغیرہ کر رہے ہیں، یہ کبیرہ کر رہے ہیں، دائرے اسلام سے باہر ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا حاکم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس لیے ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھاؤ، اور اگر یہ مانتے تو ٹھیک ہے، ورنہ خوریزی کرو، ہتھیار اٹھاؤ ان کے خلاف۔ تو یہ سارے کام کس نام پہ ہو رہے ہیں؟ نصیحت اور خیرخواہی کے نام پر ہو رہے ہیں، نصح کے نام پر، خیرخواہی کے نام پر، حق کا علم لے کر کے ہم اٹھیں، اس نام پر یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نصیحت خیرخواہی کرنا ہے، بیان کرنا ہے، حق پہنچانا ہے، لیکن اس میں معتزلہ اور خوارج کے منہج سے اپنے آپ کو
بچانا ہے. جن لوگوں نے صاحب کہتے ہیں جو نصیحت اور بیان کے اسلوب میں، نصیحت اور بیان کے انداز میں مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت، ان کی ہرزہ سرائی یعنی اول پول بولنا، گالی گلوچ کرنا، ان کے خلاف بدزبانیاں کرنا، شدت و بے عزتی کرنا، ان کی تشہیر کرنا. ایسے ہی شدت و جارحیت یعنی کیا مطلب؟ ایموشن، جذباتیت، سخت گیری کا جو رویہ ہوتا ہے یہ، اور نفرت پھیلانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. یہ سارے کام کرتے ہیں یہ معتزلہ اور خوارج. اور یہ بات بار بار ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ ناموں سے مطلب نہیں ہے، موقف اور مشن سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں. چاہے اس نام سے معتزلہ اور خوارج کے نام سے آج کوئی فرقہ ہمارے بیچ میں ہو یا نہ ہو، لیکن جو کام ان کا تھا اسی کام، اسی مشن پر جو لوگ بھی قائم ہیں آج یا بعد میں بھی قائم رہیں گے، ان کو اسی سے جوڑا جائے گا. نام ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہ بات واضح رہے. تو ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کا کام یہی ہے جو ماضی کے خوارج کا تھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے بہت کچھ لکھا ہے کتابوں میں، کہ بہت ساری ایسی چیزیں، انحرافات کی جدید خوارج میں، جدید معتزلہ میں، اعتدال جدید کا رویہ اور خارجیت کا رویہ رکھنے والوں میں بہت ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں جو ماضی کے خوارج میں نہیں تھی. قدیم خوارج میں جو چیزیں نہیں تھیں وہ اس دور کے خوارج میں، جو اس نام سے نہیں جانے جاتے، دوسرے ناموں سے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بہت ساری چیزیں مزید ہیں جو پہلے والوں کے یہاں نہیں تھی. یہ بھی مسئلہ ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تو تقاضوں سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. بھئی آج کل کا دور ہے تو آج کل کے دور کے حالات کیسے ہیں؟ وہ حالات اس زمانے میں نہیں تھے. آج کل میڈیا کی طاقت ہے، پروپیگنڈا کی طاقت ہے، اور تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں ماضی میں ہو سکتا ہے کسی چیز کی کوئی رعایت کرتا رہا ہو کسی بنیاد پر، لیکن آج تو بھی باقی نہیں بچا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ہر چیز میں، ہر پہلو سے اس چیز کو آپ سمجھیں. آپ دیکھیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے القواعد الاربعہ میں کیا لکھا؟ اخیر میں کہا یہ بنیادی بات کہ چوتھا جو قاعدہ انہوں نے بیان کیا، کیا کہا؟ کہا ماضی کے مشرکین اور آج کل کے مشرکین میں بھی ایک بہت بڑا فرق ہے. پچھلے جو شرک کرنے والے مشرکین تھے ماضی میں، عہد رسالت کے مشرکین یا عہد سلف کے مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ اور وغیرہ، ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ لوگ جب خوشحال رہتے تھے نا، خوشحال، حالات اچھے ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، عافیت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تبھی شرک کرتے تھے. تبھی کیا کرتے تھے؟ تبھی شرک، دیوی دیوتا، لات منات عزا کے سامنے جایا کرتے تھے. لیکن جب کشتی بھور میں پھنستی تھی، مشکل میں ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. لیکن آج کل کا مشرک خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی، دونوں حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر جاتا ہے، سر ٹیکتا ہے. تو آپ دیکھیے، یہ اندازہ لگا لیجئے کتنا فرق ہے. تو اس طرح کے مسائل آج بھی موجود ہیں. دیگر بہت سارے پہلوؤں میں اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے اس کی مثال میں آ جائیں گے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، نصیحت کرنا ہے، خیرخواہی کرنا ہے. اگر ولی امر سے، حاکم سے کوئی غلطی بھی ہو رہی ہے، صغیرہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، 1 گناہ ہے، 2 گناہ ہے، 10 گناہ ہے، 100 گناہ ہے، لیکن وہ سب گناہ کبیرہ ہے، کفر اور شرک تک نہیں پہنچتا، کفریہ کام نہیں ہے، شرکیہ کام نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا کوئی اقدام نہیں ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہمیں انہیں دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالنا. لیکن یہ لوگ نصیحت اور خیرخواہی کے نام پر اس رویے کو اختیار کرتے جو خوارج کا اور معتزلہ کا رویہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. اور کیا کہا تھا؟ وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری سناؤ، بشارت دو، نفرت مت پیدا کرو، نفرت نہ دلاؤ. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، یہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو آپ نے حکم دیا ہے، اس کی بہت ساری حدیثوں میں بہت زیادہ وضاحت بھی موجود ہے. جیسے بھی کہا اللہ کے نبی آسانی کرو، مشکل مت پیدا کرو، ہے نا، بشارت سناؤ اور نفرت پیدا مت کرو، نفرت مت دلاؤ. اس کی تفصیل اللہ کے نبی کے حدیث میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من کان عنده من امیرہ شیء، جس آدمی کے پاس اپنے امیر کے سلسلے میں کوئی اعتراض ہو،
فَلْيَخْلُ بِهِ، اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ تنہائی میں ہو جائے. اس کے ساتھ کیسے ہو جائے؟ تنہائی میں ہو جائے، اور تنہائی میں اسے وہ پیغام پہنچا دے. آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ کا یہ عمل مناسب نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، نظر ثانی کر لیں، دیکھ لیں، تبدیلی پیدا کر دیں وغیرہ. اصلاح کا، نصیحت کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے تنہائی میں، یہ آپ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن قَبِلَ مِنْكَ، اگر آپ کی یہ بات اس نے قبول کر لی الحمدللہ، لیکن اگر نہیں مانا، مثال کے طور پر آپ نے ایک بار، دو بار، چار بار کہہ دیا اور نہیں مانا، تو آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے، آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے. فَقَدْ أَدَّيْتَ مَا وَجَبَ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر جو واجب تھی، ذمہ داری تھی، آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر، پہنچا دیا آپ نے، اللہ کے یہاں بری ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے تو پہنچایا بھی نہیں، آپ نے پہنچا دیا، بس اس کے آگے کوئی قدم نہیں اٹھانا ہے. اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ دعا کرو ان کے لیے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے، ان کا یہ فیصلہ، ان کا یہ ایکشن، ان کا یہ موقف بدل جائے وغیرہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. خیر، اس پر تو کافی باتیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے، اور سلف امت کے اقوال، آثار، فضیل بن عیاض، امام احمد بن حنبل اور دیگر بہت سارے اسلاف کے ائمہ کے ذریعے سے. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اس کی تفصیل بھی موجود ہے. آسانیاں پیدا کرو، مشکلات مت پیدا کرو، بشارت سناؤ، نفرتیں مت دلاؤ، یہ ہونا چاہیے. بشارت سناؤ، مثال کے طور پر عوام کو یہ لوگ بھڑکاتے ہیں، عوام کو، رعایا کو بھڑکاتے ہیں، دیکھو ایسا کرتے ہیں، دیکھو ایسا کرتے ہیں. آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے تو آپ تو سنت پر چلنے والے ہیں، آپ کو چاہیے کہ عوام بہت شکایت کر رہی ہے رعایا بہت شکایت کر رہی ہے اپنے حکمرانوں کے سلسلے میں، ایسا ہے ایسا ہے. آپ اسے کیا کریں گے؟ آپ یہی بات بشروا ولا تنفروا، بشارت سناؤ، ان کو اطمینان دلاؤ، پریشان مت ہوئیں، صبر سے کام لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مسائل حل ہو جائیں گے، اس سلسلے میں پیغام پہنچایا جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خیر ہوگا، امید ہے کہ وہ نصیحت قبول کریں گے. اللہ سے دعا بھی ہمیں کرنی ہے. تو بشارت، خوشخبری لو، دھیرے دھیرے حالات اچھے ہو جائیں گے. اور ان کا طریقہ، اور نفرت نہ دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ. ان کا طریقہ کیا ہے؟ نفرت دلانے سے شروعات ہوتی ہے، نفرت دلانے ہی سے ان کے کام کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی کو نصیحت کا نام دیتے ہیں، خیرخواہی کا نام دیتے ہیں، حق پہنچانے کا نام دیتے ہیں. اسی کو دینداری، اسی کو غیرت کہتے ہیں، اسی کو ایمان و تقوی کا نام دیتے ہیں. یہ ہے پیمانہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے. تموج کموج البحر، سمندر کی موجوں کی طرح سے وہ فتنے ہوں گے. میرے بھائی، دل بدل جائیں گے. یسیر الامر، کیا فرمایا تھا اللہ کے نبی نے؟ المعروف منکرا والمنکر معروفا. الٹ جائے گا پیمان، لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے اور منکر کو معروف سمجھیں گے. صرف اسی چیز کو قبول کریں گے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا. اور یہی پہچان ہے فتنے کی. فتنے کی پہچان ہی یہی ہے کہ حق آپ کو باطل نظر آنے لگے، باطل آپ کو حق نظر آنے لگے. یہی پہچان ہے فتنے کی. آپ کسی چیز کو حلال سمجھتے تھے اور آج ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اس کو آپ حرام سمجھ رہے ہیں، حرام کو حلال سمجھ رہے ہیں. الٹا سمجھ لو کہ فتنے میں آپ پڑ چکے ہیں. جیسا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے. خلاصہ ہے خیر یہ اختصار کے ساتھ. اس کے بعد صاحب صاحب کہتے ہیں اخیر میں، ہم طلب علم بالخصوص دعات کو انہی باتوں کی وصیت کرتے ہیں. ہم سب کو انہی باتوں کی وصیت کرتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں، اور توفیق دہندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، توفیق دینے والا. یہاں ایک دو باتیں شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے حاشیے میں لکھی ہیں، صفحہ نمبر 514 پہ نیچے حاشیہ نمبر 1 میں، جہاں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ خوارج معتزلہ کی منہج سے دور رہیں، جو نصیحت اور بیان کے اسلوب میں مسلم حکمرانوں کے خلاف بغاوت، ان کی حرزہ سرائی، بے عزتی، شدت، جارحیت اور نفرت انگیزی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. اس پر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ جمال کہتے ہیں اس گمان سے، ایسا جو کرتے ہیں یہ لوگ، اس کے پیچھے کیا گمان ہوتا ہے، ان کا خیال کیا، سوچ کیا ہوتی ہے ان کی. کہتے ہیں اس گمان سے ایسا کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے قبیل سے. جو طریقہ ان کا ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے کرتے ہیں کہ یہ تو امر بالمعروف ہے،
یہی تو نہیں انل منکر ہے. مسکین ہے بیچارے, نہیں جانتے کہ امر بالمعروف کسے کہتے ہیں, نہیں انل منکر کسے کہتے ہیں. انہوں نہیں معلوم کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر جو حکم دیا گیا, اس کی فضیلت بیان کی گئی وغیرہ, اس میں اس کے اصول اور ضابطے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں زبانی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے ایسے مواقع آئے, آپ کے سامنے وہ چیز تھی, لیکن آپ نے وہ ایکشن, وہ فیل نہیں کیا, وہ عمل نہیں کیا, جبکہ وہ بہتر تھا, کرنا چاہیے تھا, کرنا بہتر تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا, کیونکہ اس کو کرنے کے نتیجے میں جو کچھ چیزیں سامنے آتی وہ اچھی نہیں ہوتی, بری ہوتی. مشہور بات کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کا مسئلہ آپ دیکھ لیں. خانہ کعبہ کی جو بنیاد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے رکھی تھی, اور جس پر دیواروں کو اونچا کیا تھا باپ بیٹے نے, ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے, اسے مشرکین مکہ نے بدل دیا تھا, آخری تعمیر میں بدل دیا تھا. ان لوگوں نے اتنا اونچا بنا دیا ہے نا, اتنا اونچا بنا. آج بھی خانہ کعبہ کی سیڑھی, خانہ کعبہ کا دروازہ کتنا اونچا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے یہاں گلے تک ہے کہ 5 فٹ تقریباً اونچائی پر. ایسا نہیں تھا, زمین کے برابر تھا وہ. ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے اسے اونچا کر دیا اور دروازہ بھی اونچائی پر لگا دیا, اس لیے کہ کوئی اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے خانہ کعبہ میں داخل ہونا تو داخل نہ ہو سکے. جس کو داخل ہونا ہو اس کو ہم سے کنسلٹ کرنا پڑے, رجوع کرنا پڑے. جس کو ہم داخل ہونے کی اجازت دیں وہ داخل ہو, ورنہ ہر آدمی داخل نہ ہو سکے. اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا, اللہ کے نبی کیوں نہ اس کو پہلی بنیاد پر کر دیا جائے, اس کو توڑ دیا جائے, اور جیسے پہلے تھا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں, ویسا کیوں نہ کر دیا جائے, علی قواعد ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ضرور کام تو اچھا ہے یہ, لیکن یہ کرنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں جو چیز, اس کا جو انجام سامنے آئے گا وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ دیکھو محمد کو خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کو ڈھا رہا ہے, اس میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے. ہم نے تو برسوں سے ایسے ہی دیکھا ہے اس میں تبدیلی پیدا کرنے کا وغیرہ. تو نئے نئے مسلمان خاص طور پر جو ہو رہے ہیں وہ تو شبہ میں پڑ جائیں گے, یہ کیا ہو رہا ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. خیر, یہ تو ایک بطور اشارہ آپ کے سامنے باتیں ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سارے اصول ہیں, ضابطے ہیں, اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ, ایسے تو مستقل کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں الحمدللہ, پرانے قدیم علماء نے تو رسائل لکھے, اور اس دور میں بھی الحمدللہ مستقل رسالے لکھے گئے, ایم اے اور پی ایچ ڈی وغیرہ کی تھیسیز بھی اس طرح کے موضوعات پر لکھی گئی ہیں. لیکن اس سلسلے میں بہت مختصر اور بہت جامع جو تحریر ہے ہمارے سامنے, ہم سب کے لیے مرجع ہے اور سارے علماء کے لیے مرجع ہے, وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, اور یہ ان کی فتاوی کے اندر موجود ہے اور الگ سے بھی غالباً شائع ہوا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کے بہت سارے اصول ضابطے ہیں. حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ امر بالمعروف کب ہوگا, نہی عن المنکر کب ہوگا, اس کے مراتب ہیں, درجات ہیں. جب دونوں کے نتیجے میں خیر آئے, شر ختم ہو. عمومی طور پر پیمانہ کیا ہے؟ امر بالمعروف, بھلائی کا حکم دینے سے, برائی کو روکنے سے. نتیجے کے طور پر اگر خیر اور بھلائی ملتی ہے تو ہی یہ کام کرنا ہے, ورنہ صرف اس لیے کہ یہ برا ہے منع کر دو اور یہ چیز بھلائی کی اس کا حکم دے دو, یہ نتیجہ نہ دیکھا جائے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امر بالمعروف معروف نہیں ہوتا اور نہی عن المنکر خود منکر ہوتا. لیکن یہ خوارج, عقل پرست, ہوس پرست جو لوگ ہیں, جن کے پاس کتاب و سنت کے دلائل تو ہو سکتے ہیں, لیکن فہم ان کی اپنی ہے, منمانی ہے, ان کے سامنے سلف امت کا فہم نہیں ہے, اس لیے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں کہ اس گمان سے ایسا کرتے ہیں یہ کہ ایسا کرنا بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا دین کا حکم ہے, لیکن اس کے اصول ضابطے ساری کی ساری تفصیلات کے ساتھ ملحوظ رکھنا ضروری ہے. خلیفہ راشد, ایک مثال شیخ جمال نے یہاں پر دی ہے بڑی پیاری. خلیفہ راشد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی
اسی نظریے سے قتل کیا گیا تھا، اسی نظریے سے قتل کیا گیا تھا۔ کس نظریے سے؟ یہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا کام ہے۔ عثمانی غنی یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی کج فہمی اور کم علمی ہے، کم علمی اور کج فہمی۔ کبھی کبھی علم ہوتا ہے لیکن فہم ٹیڑھا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ مسئلہ رہا ہے۔ کم علمی بھی رہی ہے کیونکہ کج فہمی خود اپنے آپ میں کم علمی ہے، کیونکہ فہم سلف، فہم صحابہ علم کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر تو فہم حدیث، فہم قرآن و سنت مل ہی نہیں سکتا، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کج فہمی اور کم علمی ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت نے طے کیا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے قبیل سے نہیں بلکہ خوارج کا منہج ہے۔ ولی امر نے کیا جرم کیا تھا کہ قتل کرنے کی سزا ان کو دی گئی؟ قتل کرنے کی سزا دی گئی۔ ایک ہی راستہ ہے نا قتل کرنے کا، ایک ہی راستہ۔ استثناء بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ لوگوں نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ایسے ایسے عمرہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے ایسے حکمران، ایسے ایسے امیر، ذمہ داران آئیں گے مسلمانوں کے مستقبل میں، جن کے ہم بڑے عیوب، بڑی گمراہیاں، بڑے انحرافات ہوں گے، نماز میں کوتاہیاں ہے نا کریں گے، سستیاں کریں گے، یا مثال کے طور پر نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں گے، یا جرائم مثال شراب ہے، گناہوں کے کام ہے، معاصی ہیں، منکرات ہیں، اور اسارہ کا مطلب جانتے ہیں نا؟ اسارہ کا مطلب ہوتا ہے حقوق دینے میں کمی بیشی کرنا، آپ کو ملنا چاہیے تو آپ کو چھوڑ کر کے فلاں کو ترجیح دے دینا، آپ کو نیچے کر دینا، فلاں کو اوپر وغیرہ، اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی نے پیش کی۔ وہاں پر صحابہ نے کیا کہا تھا؟ افلا نقاتلہم، کیا ہم انہیں قتل نہ کر دیں، ان سے لڑائی نہ کریں؟ اور جب قتال ہوتا ہے تو قتال میں قتل بھی ہوتا ہے۔ قتال کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر قتل کا سلسلہ، وہ ادھر والوں کو مار ڈالنے کی کوشش کریں، ادھر والے جان لینے کی کوشش کریں، یہ ہے قتال، لڑائی، مار پیٹ ہے نا، خوریزی۔ تو کیا ہم ان سے لڑے نہیں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا، نہیں لڑ سکتے، لڑائی نہیں کرنی ہے ان سے۔ ما صلو، جب تک وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیر ہی کر رہے ہیں، نماز کا انکار تو نہیں کیا ہے، دیر کر رہے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں، اول وقت میں نہیں پڑھ رہے ہیں، آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں، قضا کر دے رہے ہیں، لیکن نماز ہے ان کی زندگی میں۔ دوسری بات میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب تک تم کھلا کفر کرتے ہوئے انہیں نہ دیکھو اور اس کے کفر ہونے میں تمہارے پاس قرآن و سنت کی کھلی دلیل موجود ہو۔ یہاں بھی یاد رہے کہ اس میں کس کو مخاطب کیا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ سامنے تھے، علم والے تھے، جن لوگوں نے پوچھا تھا یہ سوال وہ کبار صحابہ کرام تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا تھا تم دیکھو، یعنی کیا مطلب؟ یہ بھی پیمانہ یاد رہے کہ کسی کے عمل کو کفر قرار دینے کے لیے ہر ایرا گہرا تو خیرا نہیں آ جائے گا کہ یہ تو کفریہ کام ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے، یہ تو شرکیہ کام ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ حرام ہے اس طرح کی بات کرنا۔ یہ فیصلے کون کرے گا؟ جو اس کا اہل ہوگا، جن کو پتا ہے کفر کیا ہے، جن کو پتا ہے کفر کی تقسیمات کیا ہیں، جن کو پتا ہے کہ کبھی بھی حکم لگانے سے پہلے میرے بھائیوں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے اور موانع کا ختم ہونا ضروری ہے۔ یہ سارے ضابطے ہیں، تفصیلات ہیں، ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں صفحات پر چیزیں لکھی گئی ہیں کتابوں کے اندر۔ یہ ساری چیزیں ان کو نہیں معلوم بیچاروں، بس یوں فوراً کوئی ایک لفظ پکڑا، تنفیذ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہے عام طور پر ہے نا اس طرح کے لوگوں کا رویہ، جو خوارج تھے اور جو ان کی راہ پر چلنے والے۔ آج بھی بہت سارے نوجوان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی دیندار نہیں، ہم سے زیادہ کسی کو دین سے محبت نہیں، ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی اصلاح اور خیر و بھلائی پیدا کرنا اور پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا، ایسا ان کا نظریہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لیکن اہل سنت والجماعت نے یہ طے کیا ہے کہ ایسا کرنا، یعنی یہ جو رویہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا،
یا ان سے پہلے عمر بن خطاب کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یاد رکھیں، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ منہج، یہ راستہ کس کا ہے؟ خوارج کا ہے، جن کی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے، اور اس کتاب کے صفحات میں اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت بار یہ موضوعات آئے ہیں اس سے پہلے، خوارج کا نظریہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جی ہاں، یہ آخری چیز تھی جو ہم نے یہاں پر پڑھا، ہمیں جو یہاں اس سوال کے جواب میں اور اس کی تعلیق میں ہمیں پڑھنا تھا۔ تو یہ آخری سوال تھا اس کتاب کا، جدید مناہج کی حقیقت، جو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ کے جوابات کا مجموعہ ہے، جوابات کا مجموعہ، سوالات کیے گئے، اور بیشتر سوالات، بلکہ تقریباً سارے کی سارے سوالات منہج سے متعلق کیے گئے۔ انہوں نے مختلف مجلسوں میں ان سوالات کے جوابات دیے، ان کے شاگرد شیخ جمال نے رحمۃ اللہ علیہ سے جمع کیا، اس پر تعلیق لگائی، شیخ کو نظر ثانی کرنے کے لیے دیا، شیخ کی طرف سے تحریری موافقہ ملا، اور اس کے بعد یہ کتاب شائع ہوئی الحمدللہ۔ تو اب یہ اس کا یہ اردو والا ایڈیشن آپ کے سامنے تھا۔ تو یہاں پر 116 سوالات کے جوابات ہمارے سامنے موجود تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے سلفی منہج کو، اس کے خلاف مناہج کو سامنے رکھ کر کے پوری بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب نے بہت کچھ سمجھا ہے، سیکھا ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی پختگی اور اتنی مضبوطی اس میں عطا فرمائے کہ ہم بہکنے سے، بھٹکنے سے، اور کسی کے ورغلانے میں آ کر کے کسی اور راہ پر چل پڑنے سے بچنے کی کوشش کریں، اور ہم اس طرح کے انحرافات میں اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے مبتلا نہ کریں۔ اللہ عز و جل تمام لوگوں کو، جنہوں نے بھی اسے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اور اس مشن میں جس کا جیسے بھی حصہ ہے، ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمارے لیے اسے نفع بخش بنائے، اور ہمیں علم نافع کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اس کے پڑھنے، پڑھانے میں، بولنے میں، اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں جو کچھ بھی ہم نے غلط کیا ہے وہ ہماری طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور شیطان کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی خیر ہے وہ سراپا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی عنایات ہیں، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بھی میرے بھائیوں حصہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم اور عمل کی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ راہ سلف، راہ سنت پر کاربند رہنے کی توفیق بخشے، اور جو اس راہ کے علماء ہیں، مشن کے جو علماء ہیں، انہی کو اپنا آئیڈیل، نمونہ، اسوہ سمجھ کر کے انہی کی رہنمائیوں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ